السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو تختی۔ آج آپ سنیں گے وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی سپیچ اردو میں۔ شاید تہذیب کے سب سے بڑے دنوں میں سے ایک، ایسی چیزیں جو سینکڑوں اور ہزاروں برس سے جاری ہیں، ہم کم از کم بہت قریب ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہم اس سے بھی آگے ہیں، اور میں بی بی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی اس میں شامل ہوئے اور کام کیا۔ ہم نے بہت اچھا ساتھ دیا ہے جیسا کہ ہم نے دیگر ممالک کے ساتھ بھی کیا ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور میں صرف غزہ کی بات نہیں کر رہا۔ غزہ ایک چیز ہے مگر ہم اس سے بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، پورے معاہدے کی، ہر چیز کے حل کی۔ اس کا نام ہے مشرق وسطیٰ میں امن۔ آج عام کے لیے ایک تاریخی دن ہے، اور وزیر اعظم نیتن یاہو اور میں نے ایران، تجارت، ابراہم معاہدوں کے پھیلاؤ اور سب سے بڑھ کر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے طریقوں پر ایک اہم ملاقات مکمل کی ہے۔ لیکن یہ صرف بڑے منظر نامے کا ایک حصہ ہے جسے ہم مشرق وسطیٰ میں دائمی امن کہہ سکتے ہیں۔ یہ کسی کے اندازے سے بھی زیادہ ہے، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کی قوموں، اسرائیل کے ارد گرد کے ممالک اور اسرائیل کے ہمسایہ ممالک سے جو حمایت ملی ہے وہ حیرت انگیز ہیں۔ آج دوپہر خطے میں اپنے دوستوں اور شراکت داروں سے تفصیلی مشاورت کے بعد میں امن کے اصول جاری کر رہا ہوں جو لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں۔ یہ محض رسمی طور پر نہیں بنائے گئے بلکہ مکمل غور و فکر اور متعلقہ قوموں کے ساتھ کام کر کے تیار کیے گئے ہیں۔ ان تمام قوموں نے ان تجاویز میں حصہ ڈالا ہے۔ میں عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس تجویز کی تیاری میں شاندار تعاون کیا ہے۔ ساتھ ہی یورپ میں ہمارے کئی اتحادیوں کے بھی جو اس میں بہت زیادہ شامل رہے ہیں۔ کئی یورپی رہنماؤں نے مجھے فون کیا اور کہا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ واقعی مشرق وسطیٰ میں امن کر رہے ہیں؟ یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے جو ہم نے سنی ہے۔ کچھ نے کہا یہ ان کے لیے سب سے بڑی خبر ہے۔ میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے پر اتفاق کیا اور یقین کیا کہ اگر ہم ساتھ کام کریں تو ہم کئی برسوں، دہائیوں بلکہ صدیوں سے جاری موت اور تباہی کا خاتمہ کر کے سلامتی، امن اور خوشحالی کے ایک نئے باب کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ان ملاقاتوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے کئی ممالک کے ساتھ کی، جیسے سعودی عرب، بادشاہ ایک شاندار شخصیت ہیں، قطر کے امیر، یہ سب حیرت انگیز لوگ ہیں۔ NBC اور ABC یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور جو اس مذاکرات میں بہت شامل رہے ہیں۔ یہ 2000-3000 سال پرانا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے یہ ذرا پیچیدہ ہوگا، ورنہ بہت پہلے حل ہو جاتا۔ اردن کے بادشاہ ہمارے ساتھ تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ترکی کے صدر اردوان میرے دوست ہیں، مضبوط آدمی ہیں لیکن اچھے آدمی ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر ایک شاندار رہنما ہیں، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی شروع سے ہمارے ساتھ تھے، حیرت انگیز۔ حقیقت میں انہوں نے ابھی ایک بیان جاری کیا کہ وہ اس معاہدے پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ مصر کے صدر السیسی جو شاندار ہیں، میں ان سب کو برسوں سے جانتا ہوں۔ یہ تعلق 2015 میں شروع ہوا اور پھر 2016 میں صدارت کے آغاز کے بعد بڑھا۔ یہ کئی صورتوں میں واقعی عظیم آدمی ہیں اور کچھ عظیم خواتین بھی۔ اگر حماس اس تجویز کو قبول کرے تو اس کے تحت تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کی فوری رہائی ہوگی، کسی صورت 72 گھنٹوں سے زیادہ نہیں۔ یرغمالی واپس آ رہے ہیں، یہ خود جنگ کے اختتام کا مطلب بھی ہوگا، نہ صرف غزہ کی جنگ بلکہ جنگ کا اختتام۔ منصوبے کے تحت عرب اور مسلم ممالک نے تحریری طور پر غزہ کو غیر مسلح کرنے اور حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی فوجی صلاحیتیں ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ممالک مقامی پولیس فورسز کو تربیت دینے میں بھی مدد کریں گے اور اسرائیلی افواج مرحلہ وار انخلا کریں گی جیسے جیسے اہداف حاصل ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کر پائے تو اسرائیل کو پورا حق ہوگا اور امریکہ کی مکمل حمایت ہوگی، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیں امن کے لیے معاہدہ مل جائے گا۔ اگر حماس نے معاہدہ مسترد کیا، جو ہمیشہ ممکن ہے، تو آپ جانتے ہیں بی بی، آپ کو ہمارا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ یہ ابدیت کے لیے ہے۔ اس کوشش کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے میرا منصوبہ ایک نئے بین الاقوامی نگران ادارے بورڈ آف پیس کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو میرے کہنے پر نہیں بلکہ عرب دنیا، اسرائیل اور دیگر سب نے کہا کہ یہ ہو۔ یہ ادارہ امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی سربراہی میں ہوگا۔ میں بہت مصروف ہوں لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ میں یہ کروں گا۔ اس میں دیگر ممتاز ممالک کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ یہ نیا بورڈ ایک نئی حکومت کے قیام اور تربیت کے لیے ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ کام کرے گا جو فلسطینیوں پر مشتمل ہوگی اور دنیا بھر کے ماہرین اس میں شامل ہوں گے۔ حماس یا دیگر دہشت گرد گروہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ ہزاروں حماس رہنماؤں اور سپاہیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ہم کبھی 7 اکتوبر کو نہیں بھولیں گے، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اپنے یرغمالیوں کو واپس لائیں اور کچھ نیا اور اہم بنانا شروع کریں۔ آج کی ملاقات میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کے بارے میں اپنی مخالفت واضح کی، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب لوگ امن چاہتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں معمول پر آنا چاہتے ہیں۔ کئی ممالک نے بے وقوفی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف تھک گئے ہیں۔ وہ یرغمالیوں کو واپس چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے۔ حماس فلسطینی عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئی۔ اسرائیل نے غزہ سے انخلا کیا اور سوچا کہ وہ امن سے رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے بجائے حماس نے وسائل کو دہشت گردی کے ڈھانچے، سرنگوں اور راکٹ فیکٹریوں پر لگایا، اسپتالوں، اسکولوں اور مساجد میں اپنے مراکز چھپائے۔ کئی فلسطینی ہیں جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، میں نے ان میں سے بہت سے دیکھے ہیں۔ میں فلسطینیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقدیر کی ذمہ داری خود لیں۔ کیا مستقبل ہے فلسطینیوں کے لیے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج ہم جو منصوبہ پیش کر رہے
हैं वो जंग को फौरी तौर पर खत्म करने, तमाम यरगमालियों की रिहाई और पायदार इसराइली सलामती और फिलिस्तीनी कामयाबी की शराइत बनाने पर मरकूज है। चंद दिनों में एक गोली भी नहीं चलनी चाहिए, शायद हमेशा के लिए। ये एक देरपा अमन मुआहिदा होगा। कोई सदर तारीख में इसराइल का इतना बड़ा दोस्त नहीं रहा जितना मैं रहा हूं। अब्राहम मुआहिदे भी हमने किए, शायद ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। मैंने बहुत पहले कहा था कि किसी दिन ईरान इन मुआहिदों का रुकन होगा। मैंने इसराइल के दारुल हुकूमत को तस्लीम किया और यरूशलम में अमेरिकी सिफारतखाना खोला, जो सब कहते थे कभी नहीं हो सकता। हर सदर ने इस पर मुहिम चलाई, लेकिन किसी ने नहीं किया। तकरीबन हर सदर कई सालों तक, दहाइयों तक इस पर मुहिम चलाता था कि यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाया जाए। वो इस पर मुहिम चलाते थे, बार बार मुहिम चलाते थे। क्या ये दुरुस्त है स्टीव? क्या ये दुरुस्त है हर कोई? और जब वो इस पर पहुंचते तो, और अब मैं समझता हूं क्यों, क्योंकि ये इतना था। जब मैं ओहदा पर आया तो मैंने भी इस पर मुहिम चलाई थी। मैंने कहा था हम ये करने जा रहे हैं, और फिर मुझे मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं की कॉलें आने लगी जो कहते थे ब्राह करम ये ना करें, ब्राह करम ये ना करें, ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, ब्राह करम ये ना करें। और आखिर में मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने ये कर दिया। लोग मुझे इससे पहले कॉल कर रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं ये करने वाला हूं। और दुनिया के रहनुमा मुझे फ़ोन कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि ये जुमेरात को था जब मैंने ये किया था, और वो मुझे पीर मंगल बुध को रोज़ाना 3-4 बार फ़ोन करते थे। और मैंने कहा इन्हें बता दो मैं जुमे को उन्हें वापस कॉल करूंगा। और मैंने जुमेरात को इसे ऐलान किया, और मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोगों को वापस फ़ोन किया, और उन्होंने कहा तुमने ये कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? तुमने इसराइल का दारुल खिलाफा यरूशलम बना दिया, और हम बात करना चाहते थे। हो काश तुमने मुझे थोड़ा जल्द फ़ोन किया होता, शायद मैं कुछ कर सकता था। तो इसमें बहस में पड़ने से ज़्यादा आसानी थी, क्योंकि मुझे मालूम था वो किस बारे में कॉल कर रहे हैं। और तुम जानते हो क्या निकला? ये हैरत अंगेज था। हर किसी ने कहा ये दुनिया के खात्मे को ले आएगा, है ना? दुनिया का खात्मा, रून, यही वो बात थी जो उन्होंने कही। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस कुछ ऐसा हुआ जो मैंने वादा किया था, और जो यहूदी लोगों के लिए बहुत मकबूल था, और बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी। मैंने इसराइल की हुक्मरानी को गोलान हाइट्स पर तस्लीम किया, और मैंने करप्ट अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRW के लिए टैक्स दहिंदा की फंडिंग कट कर दी। और अक़वाम मुत्तहिदा दिलचस्प था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं चंद दिन पहले उन्होंने मुझे मुतारिफ कराया, ख़वातीन व हज़रात, रियासत मुत्तहिदा के सदर। मैं अपनी टेलीप्रॉम्प्टर की तरफ देख रहा था, और वो बिल्कुल बंद थी, बिल्कुल सर्द मुर्दा। वो ऊपर है। मेरे पास एक तवील खूबसूरत तकरीर थी जो मुझे करनी थी। मैं 30 फीट पीछे था, और वो मुझे मुतारिफ करा रहे थे। मेरी टेलीप्रॉम्प्टर पर कुछ नहीं था, फिर भी मैंने तकरीर की। मुझे अच्छे निशानात मिले। आप सोचते हैं बाइडन ये कर सकता था? मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि वो ये कर सकता था। मैं नहीं समझता कि बहुत कम लोग ये कर सकते थे। मगर हकीकत ये है कि ये दिल से की गई तकरीर थी। सच पूछो तो मुझे लगता है बाज़ लिहाज से ये बेहतर थी, क्योंकि ये दिल से थी। दिल से होना ज़रूरी है, वरना आप बड़े मसले में पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने इस बहुत करप्ट अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए टैक्स दहिंदा की फंडिंग कट की, और किसी ने नहीं सोचा था कि ये होगा। और हमने इस खौफनाक ईरान न्यूक्लियर मुआहदे से दस्तबरदार हो गए, जो बराक हुसैन ओबामा और बाइडन ने इसराइल पर मुसल्लत किया था। और मैं नहीं समझता कि बाइडन को इसके बारे में कुछ मालूम था। मैं नहीं समझता कि वो इसके बारे में अब भी कुछ जानता है। दर हकीकत अगर आप इससे पूछें तो वो कहेगा वो क्या है। और हमने ईरान की न्यूक्लियर अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया, जिससे उनके लिए ये नामुमकिन हो गया कि वो जौहरी हथियार हासिल करें, जो शायद 2 माह में उन्हें मिल जाता। लेकिन मैंने कभी इसराइल से इसकी सलामती में समझौता करने को नहीं कहा। लेकिन हमारे दरमियान सख्त और लंबी बातचीत हुई, बीबी और मैं, और वो समझते हैं कि ये वक्त है, वक्त आ गया है, तारीख ने दिखाया है, और इसराइल के लोग इसे चाहते हैं, और मशरिक़ वस्ता के लोग इसे चाहते हैं। इसराइल के दुश्मन भी इसे चाहते हैं, मगर वो अब वाकई ज़्यादा दुश्मन नहीं रह गए। और आप जानते हैं क्या? कई ममालिक ने इसराइल के लिए बड़ा एहतराम हासिल किया है, उनके तरीक़ा जंग, उनके काम के लिए। और मुझ समेत मेरा पहले ही एहतराम था, मगर उन्हें मज़ीद एहतराम मिल गया। तारीख ने हमें दिखाया है कि जो लोग इसराइल के साथ ताल्लुकात रखते हैं वो तरक्की करते रहे, जबकि जिन्होंने इसराइल के खात्मे की तरफ वसाइल और तवज्जो मबजूल की वो पीछे रह गए। वो अच्छा हालत में नहीं रहे। इसराइल कहीं नहीं जा रहा। वो इलाका के दीगर अफराद और ममालिक के साथ बकाए बाहमी करेंगे, शाम से लुबनान से सऊदी अरब तक। नए मशरिक़ वस्ता का वादा बहुत वाज़े तौर पर हमारी पहुँच में है। ये वो सबसे करीब वक्त है जब हम हकीकी अमन के करीब आए हैं, न जाली अमन, न सियासी बेवकूफ़ों वाला अमन। अगर हम इस मुश्किल मसले को हल कर लें तो इस वसी खित्ते के अंदर सबके लिए मौक़े लामहदूद होंगे। अब्राहम मुगाइगा ने दिखाया कि जब तमाम ममालिक बातचीत करें, मिलकर काम करें और नए मौक़े को अपनाएं तो सब बेहतर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जेरेड और स्टीव और सूजी और मार्को और जेड, हमारे पास अजीम लोग हैं। आप लोग सख्त मेहनत करोगे ताकि ये दूसरे ममालिक भी शामिल हों, क्योंकि अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहा। वो कहीं हिचकिचा रहे थे, और मैं आपको बताता हूं, जो 4 ममालिक शामिल हुए, मैं उन्हें बहुत सराहता हूं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इसी जज्बे में मैं खुशी से रिपोर्ट करता हूं कि आज थोड़ा पहले हमने खित्ते की बेहतर तफहीम की तरफ एक और अहम कदम उठाया।
کچھ دیر پہلے ہمارے پاس اوول آفس میں ایک تاریخی فون کال ہوئی جس میں وزیر اعظم تانی شامل تھے جو واقعی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ ہم نے ایک اچھی بات چیت کی۔ میں فون پر تھا اور بی بی گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم علانی قطر کے تھے۔ انہوں نے ایک دل سے بات کی۔ یہ ایک شاندار بات چیت تھی۔ مجھے لگا یہ نتیجہ خیز تھی۔ یہ وہ سب کچھ تھا جو کسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور میں بی بی کا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاندار تھا۔ ہم نے اتفاق کیا کہ اسرائیل، قطر اور ریاست متحدہ کے درمیان ایک رسمی تلستی میکانزم شروع کیا جائے گا تاکہ باہمی سلامتی کو بڑھانے، غلط فہمیوں کو درست کرنے اور مستقبل کی بدگمانیوں سے بچنے کے لیے ایک مکالمہ شروع کیا جائے۔ اور میں قطر کے رہنماؤں اور امیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ایک شاندار شخصیت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، آپ جانتے ہیں، میں ان کا پبلک ریلیشنز مین بننے جا رہا ہوں کیونکہ میں انہیں بہت لوگوں سے مختلف جانتا ہوں، مگر وہ امن چاہتے ہیں، وہ امن دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے لوگ، انہوں نے ثالث کے طور پر جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہم ابھی مکمل نہیں ہوئے، ہمیں حماس تک پہنچنا ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ ایسا کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اب وقت ہے حماس کے لیے کہ وہ آج ہم نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کی شرائط قبول کرے، اور ایک بار پھر یہ وہی حماس نہیں ہے جس کے ساتھ ہم پہلے نمٹ رہے تھے، کیونکہ میرا خیال ہے 20,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، ان کی قیادت 3 مرتبہ ختم کی جا چکی ہے۔ تو آپ واقعی ایسے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں جو پچھلے 4-5 سالوں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہر کسی نے اپنا حصہ ادا کیا اور نیک نیتی کے ساتھ میز پر آیا ہے۔ ہمارے عرب اور مسلم شراکت دار پوری طرح تیار ہیں کہ وہ اپنے عہدے نبھائیں تاکہ غزہ کے لوگوں اور پورے خطے کے فائدے کے لیے وہ تیار ہیں بہت کچھ کرنے کے لیے، وہ واقعی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ بہت اچھے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہر وہ شخص جو تشدد اور تباہی کے خاتمے کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے متحد ہو کر حماس سے کہنا چاہیے کہ وہ اس انتہائی منصفانہ تجویز کو قبول کرے تاکہ ہم جنگ ختم کر سکیں اور اپنے یرغمالیوں کو ابھی واپس لا سکیں اور دائمی امن حاصل کر سکیں، اور میں ہر کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا منتظر ہوں۔ بطور چیئرمین آف دا بورڈ میں ملوث رہوں گا، اور ہمارے پاس کچھ بہت ذہین لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی جو وہاں کام کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم نے محض ایک ایسا معاہدہ نہیں کیا جو پورا نہ ہو۔ امن کی تعمیر کا کام آسان نہیں ہوگا، دنیا کے چند سب سے مشکل مسائل میں سے کچھ ہیں، اور اسی لیے یہ 14 صدیوں سے چل رہا ہے، مگر اتنے جانے خطرے میں ہیں کہ کوشش نہ کرنا ممکن نہیں تھا، اور یہ محض کوشش سے زیادہ تھا۔ میرا خیال ہے یہ وہ کام ہے جو ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس تقریباً ہر طاقتور ملک موجود ہو، اور یہ وہ امیر ممالک ہیں جن کے پاس بہت سا پیسہ ہے اور پیسہ چیزیں کروا سکتا ہے۔ بہت سے ممالک کوشش کرتے ہیں مگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت امیر ممالک ہیں جو چیزیں کروا سکتے ہیں۔ تو مل کر ہم سب کے لیے بشمول اسرائیل کے ایک محفوظ اور امید بھرا مستقبل بنائیں گے، اور میں وزیر اعظم نتن کا ان کی پارٹنرشپ کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بادشاہوں، امیروں، صدور اور وزرائے اعظم کا، جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ کام کرنے میں لاجواب رہے، اور یہ سب بہت تیزی سے ہوا۔ یہ چند ہفتے پہلے شروع ہوا جب میرے کچھ اجلاس تھے، مگر چند ہفتے قبل ہم نے اقوام متحدہ جانے سے پہلے کچھ شاندار ملاقاتیں کی۔ یہ سب جگہ پر آ گیا، سب اس کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو کہے کہ وہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، بالکل اس کے برعکس۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، چند سال پہلے یا 1 سال پہلے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ایسی شرکت ہوتی، نائب صدر صاحب ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس یہ نوعیت کی شرکت ہوتی۔ یہ حیرت انگیز رہا ہے، شرکت 100% تھی، ہر کوئی اس کا حصہ بننا چاہتا تھا، اور وہ بہت مضبوط ممالک ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو۔ تو بی بی مبارک ہو، مجھے لگتا ہے یہ آپ کی عظیم ترین کامیابی ہوگی۔ سچ کہوں تو اگر یہ سب کامیاب ہو گیا تو یہ آپ کی شان عظیم ہوگا، اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے وائٹ ہاؤس میں شراکت سے نوازا، اور دوسرے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی دوستی اور قیادت کے لیے۔ یروشلم سے تہران تک، گولان ہائٹ سے غزہ تک، آپ نے بارہا ثابت کیا جسے میں نے کئی بار کہا ہے، آپ وہ عظیم ترین دوست ہیں جو اسرائیل کے سفید گھر میں کبھی رہے ہیں، اور صدر صاحب، آپ اور میں دونوں جانتے ہیں یہ مقابلہ سرے سے ہی نہیں۔ جب آپ گھر پر امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کی بیرون ملک کی عادت دنیا کو بہتر بنا رہی ہے، جنگوں کو ختم کر رہی ہے اور امن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم غزہ میں جنگ ختم کرنے اور مشرق وسطیٰ میں امن کو نمایاں طور پر آگے بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم اٹھا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ سے بھی آگے جائے گا اور بہت اہم مسلم ممالک تک پہنچے گا۔ میں آپ کے اس منصوبے کی حمایت کرتا ہوں جو غزہ میں جنگ ختم کرے گا، جس سے ہمارے جنگی اہداف حاصل ہوں گے۔ یہ تمام ہمارے یرغمالیوں کو واپس لائے گا، حماس کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرے گا، اس کے سیاسی حکمرانی کو ختم کرے گا، اور یہ یقینی بنائے گا کہ غزہ دوبارہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ہم یہ سنگ میل اپنے بے حد بہادر سپاہیوں کی جرت اور قربانی کے بغیر حاصل نہ کر پاتے۔ وہ شیر کی طرح لڑتے ہیں تاکہ اسرائیل کے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ تہذیب اور بربریت کی جنگ کے محاذ پر کھڑے ہیں۔ جب ہمارے دونوں ممالک کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ناممکن کو ممکن کر لیتے ہیں۔ چند ماہ پہلے آپریشن رائزنگ لائن اور آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں ہم نے ایران کے نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر فیصلہ کن وار کیا۔ آپ کی بہادرانہ فیصلہ بندی کہ وہ B-2s بھیجے نے خطے کو اور دنیا کو زیادہ محفوظ بنایا۔
اب آپ کی قیادت میں ہم جنگ جیتنے اور امن پھیلانے کے اگلے قدم اٹھا رہے ہیں۔ آپ کا منصوبہ ان 5 اصولوں کے مطابق ہے جو میری حکومت نے جنگ کے خاتمے اور اس کے بعد کے دن کے لیے طے کیے تھے۔ سب نے پوچھا کماز کے بعد آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ہمارا منصوبہ ہے، کابینہ میں پاس کرو۔ ہمارے تمام یرغمالی جو زندہ ہیں اور جو انتقال کر چکے ہیں سب فوراً گھر واپس آئیں گے۔ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، غزہ کو غیر فوجی بنایا جائے گا، اسرائیل طویل مدتی طور پر سیکیورٹی ذمہ داری برقرار رکھے گا بشمول ایک سیکیورٹی پرائمیٹر کے، اور آخرکار غزہ کی شہری انتظامیہ پرامن ہوگی جو نہ تو حماس کے زیر انتظام ہوگی اور نہ فلسطینی اتھارٹی کے۔ اگر حماس آپ کے منصوبے سے اتفاق کرتی ہے جناب صدر، تو پہلا قدم ایک معمولی انخلا ہوگا جس کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر ہمارے تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگی۔ اگلا قدم ایک بین الاقوامی ادارے کا قیام ہوگا جس کا کام حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا اور غزہ کو غیر فوجی بنانا ہوگا۔ میں آپ کی اس ادارے کی قیادت کرنے کی آمادگی کی قدر کرتا ہوں جناب صدر، میں واقعی مشکور ہوں کیونکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے پہلے ہی بہت کچھ ہے اور یہ معاملہ اہم ہے۔ یہ اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو سب کو یقین دلائے گا کہ کیے گئے تمام وعدوں پر عمل ہوگا۔ آپ کا اس ذمہ داری کو اٹھانا میرے خیال میں بہت مددگار ہوگا تاکہ سب کچھ اسی سمت میں آگے بڑھے جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ بین الاقوامی ادارہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اسرائیل مزید انخلا کرے گا جو غیر مسلح کرنے اور فوجی طاقت کے خاتمے کی حد سے جڑا ہوگا، لیکن مستقبل قریب کے لیے وہ سلامتی کے دائرے میں رہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ یہ کام پرامن طریقے سے مکمل ہو، ایسا طریقہ جو ہمارے تمام جنگی مقاصد کو بغیر مزید خون بہائے حاصل کرے۔ لیکن اگر حماس آپ کے منصوبے کو مسترد کرتی ہے جناب صدر، یا بظاہر قبول کرتی ہے اور پھر در حقیقت اس کی مخالفت کے لیے سب کچھ کرتی ہے، تو اسرائیل یہ کام خود مکمل کرے گا۔ یہ آسان طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور مشکل طریقے سے بھی، لیکن یہ ضرور کیا جائے گا۔ ہم آسان طریقہ پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہونا ہی چاہیے۔ یہ تمام مقاصد حاصل ہونے ضروری ہیں کیونکہ ہم نے یہ خوفناک جنگ اس لیے نہیں لڑی، اپنے بہترین نوجوانوں کو قربان نہیں کیا تاکہ حماس غزہ میں باقی رہے اور ہمیں بار بار ان ہولناک قتل عام سے دھمکاتی رہے۔ جناب صدر، میں آپ کے اس واضح بیان سے حوصلہ افزا ہوا جو آپ نے اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے خلاف دیا۔ ایسا نتیجہ جو 7 اکتوبر کے بعد دہشت گردی کو انعام دے گا، سلامتی کو نقصان پہنچائے گا اور اسرائیل کے وجود کو خطرے میں ڈال دے گا۔ جہاں تک فلسطینی اتھارٹی کا تعلق ہے، میں آپ کے اس مضبوط موقف کی قدر کرتا ہوں کہ PA غزہ میں کوئی کردار نہیں رکھ سکتی جب تک وہ بنیادی اور حقیقی تبدیلی سے نہ گزرے۔ آپ کے 2020 کے امن منصوبے میں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ نے واضح کیا کہ وہ تبدیلی کیا ہے۔ یہ صرف رسمی بات نہیں ہے، یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے، یہ ایک بنیادی، حقیقی اور پائیدار تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے پے ٹو سلے ختم کرنا، زہریلی درسی کتابیں بدلنا جو فلسطینی بچوں کو یہودیوں سے نفرت سکھاتی ہیں، میڈیا میں اشتعال انگیزی کو روکنا، اسرائیل کے خلاف ICC اور ICJ میں مقدمات ختم کرنا، یہودی ریاست کو تسلیم کرنا اور بہت سی دیگر اصلاحات۔ یہ آپ کے لیے حیران کن نہیں ہوگا کہ اسرائیلی عوام کی اکثریت کو کوئی اعتماد نہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اپنی فطرت بدلے گی، لیکن اس معجزاتی تبدیلی کا انتظار کرنے کے بجائے آپ کا منصوبہ آئندہ برسوں کے لیے غزہ کے لیے ایک عملی اور حقیقت پسندانہ راستہ فراہم کرتا ہے جس میں غزہ نہ تو حماس کے زیر انتظام ہوگا اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی کے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ حقیقی امن کے لیے پرعزم ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ آپ کی قیادت میں ہم ابراہیم معاہدوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں اور زیادہ عرب اور مسلم ممالک تک بڑھا سکتے ہیں جو انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی کو ترجیح دیں۔ میرے خیال میں یہاں ایک موقع ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، یہ سخت ہے، لیکن اگر ہم کامیاب ہو گئے تو جیسا کہ آپ نے کہا، ہم ایسے امکانات کھولیں گے جن کا کسی نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے اس کے خواب دیکھے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مجھے اور دنیا کو کئی بار کہا، 7 اکتوبر کو یاد رکھو، 7 اکتوبر کو یاد رکھو، اور ہم یاد رکھتے ہیں۔ ہم 7 اکتوبر کے ہولناک مناظر کبھی نہیں بھولیں گے، اور ہم جو کچھ بھی ضروری ہوگا کریں گے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہوں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے دشمنوں نے ایک کڑا سبق سیکھا ہے، جو ہم پر حملہ کرتا ہے بھاری قیمت چکاتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ شراکت داری کرتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے ترقی اور سلامتی حاصل کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ابھی کہا، یہ بائبل میں بھی ہے، جو تمہیں برکت دے گا وہ برکت پائے گا اور جو تمہیں لعنت دے گا وہ لعنت پائے گا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم برکت چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں پچھلے 2 برسوں میں ہم نے لعنت ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، لیکن ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور ہم نے مل کر بہت کچھ کیا ہے۔ میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ خاص طور پر میں اسٹیو واٹاف اور جیرڈ کوشنر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل اور خطے کے عرب ممالک کو قریب لانے کے لیے انتھک محنت کی۔ آج ہماری قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ میں نے واضح کیا کہ اسرائیل دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا تھا، قطر کو نہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایک قطری شہری کے نقصان پر افسوس ہے، وہ ہمارا ہدف نہیں تھا۔ میں صدر ٹرمپ کی اس تجویز کی بھی قدر کرتا ہوں کہ امریکہ، اسرائیل اور قطر پر
मुश्तमिल एक सह अफ्रीकी इदारा बनाया जाए ताकि बाहमी मसाइल हल किए जा सकें। अगर हम इन मसाइल को कम कर सकें या इन्हें एक मुख्तलिफ बुनियाद पर रख सकें तो मेरे ख्याल में ये सब के लिए अच्छा होगा। सबसे बढ़कर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सदर। तारीख ने पहले ही दिखा दिया है कि आपकी क़यादत में इसराइल और अमेरिका मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल सकते हैं, और आज मैं पुरुम्मीद हूँ कि आपका गजा की जंग खत्म करने का मंसूबा भी ऐसा ही करेगा और जल्द करेगा। ये हमारे यरगमालियों को आज़ाद करेगा, गजा में हमास की अमीरियत खत्म करेगा और हमारे खित्ते के अवाम के लिए एक ज्यादा महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल को मुमकिन बनाएगा। शुक्रिया जनाब सदर। खुदा अमेरिका को बरकत दे, खुदा इसराइल को बरकत दे, खुदा हमारे ममालिक के दरमियान नागुज़ीर इत्तेहाद को बरकत दे, और इब्रानी में ये कहने की इजाज़त दें मलिमता कि हम सब जिंदगी की किताब में लिखे जाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी। मेरे ख्याल में जब तक ये दस्तावेज़ात दस्तखत नहीं हो जाते और सब कुछ लाइन में नहीं आ जाता, सवाल लेना मुनासिब नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ डेमोक्रेट से मुल्क के बारे में मुलाकात करने जा रहा हूं ताकि हमारा मुल्क खुला रहे। उन्हें कुछ इकदाम करने होंगे क्योंकि उनके ख्यालात हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं बल्कि बहुत बुरे हैं। तो देखते हैं ये कैसे चलता है। लेकिन आज का दिन वाकई तारीखी था, यह हैरानकुन था। बीबी, मेरे ख्याल में जब तक हम दस्तखतों और मंजूरियों का इंतजार कर रहे हैं जो बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से आएंगी, हमें सवालात नहीं लेने चाहिए। या आप एक दो सवाल लेना चाहेंगे शायद किसी दोस्ताना इसराइली रिपोर्टर से, अगर ऐसे कोई हो? ये बहुत मुश्किल तजवीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में जनाब सदर मैं आपकी बसीरत पर चलूंगा। हमारे पास सवालात के लिए बाद में काफ़ी वक्त होगा। पहले इस मामले को तय कर लेते हैं। शुक्रिया।